دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رمضان کا رحمت والا، شان والا، برکت والا مہینہ چل رہا ہے، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کا چرچا کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکائیں، تاکہ وہ پروردگار عالم رمضان کی برکت سے، نمازوں کی برکت سے، قرآن کی تلاوت کی برکت سے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ اور حضرات محترم، وہ انسان بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، وہ انسان بڑا قسمت والا ہوتا ہے کہ جو انسان رمضان کے مہینے میں 30 روزے رکھتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ اتنی شان والا ہے، اتنی برکت والا ہے، اتنی عظمتوں والا ہے۔ حضرات محترم، روایت بتاتی ہے، مفسرین کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ، یعنی رمضان کے 11 مہینوں میں 11 مہینوں کی وہ فضیلت نہیں ہے، وہ مقام نہیں ہے، وہ مرتبہ نہیں ہے جو کہ رمضان کا مرتبہ ہے، جو کہ رمضان کی شان ہے، جو کہ رمضان کے مراتب بیان علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں۔ حضرات محترم، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے باز آ جائیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ وہ رب کعبہ، وہ رحمت والا، وہ شان والا اللہ، وہ عظمت والا اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے بڑی الفت کرتا ہے، اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حضرات محترم، غور فرمائیے، اس رمضان کے اندر، ماہ رمضان کے اندر 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی پروردگار عالم بخشش عطا نہیں فرمائے گا، جن کو کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا نہیں فرمائے گا۔ حضرات محترم، غور فرمائیے، میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، کہیں ان 4 لوگوں میں ہم تو نہیں ہیں، کہیں ان 4 لوگوں کی فہرست میں ہمارا تو نام نہیں ہے۔ 4 گناہ ایسے ہیں حضرات محترم کہ جن کی کہ اگر انسان رمضان کے مہینے میں بھی مر جائے، بلکہ رمضان کے مہینے میں نہیں، رمضان کے مہینے میں مسجد میں آ کر اور سجدے میں جا کر اگر انتقال بھی کر جائے، تب بھی پروردگار عالم اس کی بخشش عطا نہیں فرمائے گا۔ وہ 4 گناہ کون سے ہیں؟ وہ 4 گناہ کیا ہیں؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلا گناہ ہے شراب پینا، پہلا گناہ ہے شراب پینا۔ جب انسان شراب پیتا ہے، نشے کی حالت میں رہتا ہے، اور اگر رمضان کے مہینے میں بھی اگر اس کا انتقال ہو جائے تو پروردگار عالم اس کی بخشش عطا نہیں فرمائے گا۔ دوسرا گناہ ہے والدین کا نافرمان، یعنی جو انسان اپنے والدین کو ستاتا ہے، اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے والدین کا حق ادا نہیں کرتا ہے، پروردگار عالم اس کی بھی بخشش عطا نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرا گناہ ہے جس کے ذریعے سے، جس کے کرنے سے انسان کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ وہ تیسرا گناہ کیا ہے؟ رشتوں کو توڑنا، کسی کے بسے بسائے گھر کو برباد کرنا، کسی کے گھر کو اجاڑنا، یہ تیسرا گناہ ہے۔ اگر انسان کے اندر ایسی خامی ہے، یہ تیسرا گناہ موجود ہے، تو پروردگار عالم اس کی بھی بخشش عطا نہیں فرمائے گا۔ اور چوتھا گناہ جو ہے وہ یہ ہے میرے اسلامی بھائیوں، چوتھا گناہ یہ ہے کینہ رکھنا، حسد و کینہ رکھنا، کسی کے مال کو دیکھ کر، کسی کی اولاد کو دیکھ کر، کسی کے مال کو دیکھ کر، کسی کے مکانات کو دیکھ کر، کسی کی زمین جائیداد کو دیکھ کر، کسی کے کاروبار کو دیکھ کے جلنا، اس سے دشمنی رکھنا، اس سے کینہ رکھنا۔ حضرات محترم، یہ 4 گناہ ایسے ہیں کہ انسان اگر رمضان کے مہینے میں بھی انتقال کر جائے، رمضان کے مہینے میں بھی مر جائے، تب بھی پروردگار عالم اس انسان کی بخشش عطا نہیں فرمائے گا۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، شان والا مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ ہمیں پروردگار نے اس لیے عطا فرمایا ہے کہ تاکہ میرے بندے 11 مہینے کمائیں اور 1 مہینہ میری عبادت میں گزار دیں، 1 مہینہ میرے ذکر میں گزاریں، مجھے راضی کریں، مجھے خوش کریں۔ میں بڑا مہربان ہوں اپنے بندوں پر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا رب، ہمارا خدا، ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے، تو حضرات محترم، اس کے آنسو جو ہیں زمین پہ نہیں آ پاتے ہیں جب تک پروردگار عالم اس انسان کی بخشش عطا فرما دیا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا السلام علیکم۔